الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پہ تشریف فرما تمام عہدیداران اور کارکن مجلس اور یہاں سہارنپور کے گاندھی پارک میں تشریف فرما دور دور سے آئے میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری عزتمار ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ایک سوچ و فکر کو لے کر، ایک جدوجہد کو لے کر آپ کے درمیان میں آئی ہے، کیونکہ آج ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے ملک پہ فائز حکومتیں اس ملک کو کس مرحلے پر لے کر جا رہی ہیں، اس ملک کے اندر کیا حالات کے لوگ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم تمام کو ان کا جواب دینا پڑے گا، ہم کو سوچنا پڑے گا کہ کب تک ہم دوسروں کے گھروں کی چوکھٹوں کی شان بنتے رہیں گے، کب تک ہم دوسروں کی جھوپڑیوں کو محلات میں تبدیل کرتے رہیں گے۔ آج سوچنا پڑے گا کہ آج ہم دوسروں کے گھروں کو تعمیر نہیں کریں گے، آج ہم اپنے گھر کو تعمیر کریں گے اور انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے۔ آج ہمیں سہارنپور کے اس گاندھی پارک سے ایک پیغام لے کر جانا ہے۔ یہ پیغام یہ ہے کہ آج سہارنپور کے کیا حالات ان لوگوں نے بنا کر رکھ دیے کہ آج یہاں پر جو کاروبار تھا وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کیا حالات بنا کر رکھ دیے، مغربی اتر پردیش کے اندر، سہارنپور کے اندر یا باغپت، شاملی، مظفر نگر، میرٹھ کے اندر سب سے زیادہ گنے کی کھیتی ہوتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کا کسانوں کے لیے کیا موقف ہے، اس پہ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم کو الزام دینے والوں، ہم کو بھڑکاؤ بھاشن بولنے والوں، آج میں یہاں سے سوال کر رہا ہوں، جو لوگ کسانوں کے نام پر سیاست کرتے ہیں، جو لوگ لوہیا کے نام پر سیاست کرتے ہیں، میں سوال کر رہا ہوں کہ جواب دو سہارنپور اور مغربی اتر پردیش کے کسانوں کو کہ جب گنے کی کھیتی کا منیمم سپورٹ پرائس MSP تیار کیا جاتا تو اس کے تعلق سے نہ اتر پردیش کی حکومت اس کو بڑھانے کی بات کرتی، نہ سینٹرل حکومت اس کو بڑھانے کی بات کرتی۔ جب یہ کسان چینی خریدنے جاتا، جب یہ کسان دال خریدنے جاتا، جب یہ کسان مرغا خریدنے جاتا تو پہلے پیسہ دیتا ہے، اس کے بعد اس کو چینی ملتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، جس گنے کو یہ سینچتا ہے، جس گنے کے لیے یہ رات میں رہ کر پانی دیتا ہے، جس گنے کی بدولت چینی بنتی ہے، اس گنے کے لیے وہ پہلے گنا ڈال کر آتا ہے، 1 سال بعد پیمنٹ آتا ہے۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اگر مجلس اتحاد المسلمین ہوگی، اگر مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے اندر ہوگی تو کوئی میل کا مالک کسانوں پر ظلم نہیں کر سکے گا، اس کو پہلے پیسہ دینا ہوگا، بعد میں ہم گنا دیں گے اس کو۔ اگر ہم گنا نہیں دیں گے تو نریندر مودی میٹھی چائے نہیں پی سکتے۔ ہم گنا اگاتے تو وہ چائے پیتے ہیں، اگر ہم گنا اگاتے ہیں تو ان کو میٹھا گڑ ملتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو آج کھڑے ہو جانا ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے ہم کو تعلیم میں موقع نہیں دیا۔ اگر سہارنپور کی بات کریں، سہارنپور کا لٹریسی ریٹ مائنورٹیز کا، میں جانتا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ مذہب اور جاتی کے نام پر ووٹ نہیں مانگا جا سکتا۔ بے شک میں استقبال کرتا ہوں اس فیصلے کی اور قدر بھی کرتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں کہ میں لفظ مسلمان استعمال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سچر کمیٹی نے جو رپورٹ آپ تمام کے سامنے رکھی، راجندر سچر صاحب نے، انہوں نے جن الفاظ کا استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر تعلیم میں اگر کوئی سب سے پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان غیر مسلم علاقوں میں جاتا ہے
تو اس کو اپنے آپ کو انکمفرٹ فیل ہوتا، وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں محسوس کرتا۔ یہ کون لوگ پیدا کیے؟ کیا بتائیے؟ ہم لوگوں نے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ نہیں کیا۔ ارے جب سے ملک آزاد ہوا ہم نے کبھی کمیونزم کا ساتھ نہیں دیا، کبھی مسلمانوں نے فرقہ پرستی کا ساتھ نہیں دیا۔ ارے اگر ہم فرقہ پرستی کا ساتھ دینے والے ہوتے تو ہم اپنے اس ملک میں نہیں رہتے تھے، جنہ کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کر جا سکتے تھے۔ لیکن اس ملک سے ہمیں محبت تھی، ہمارے آباء و اجداد کی ہڈیاں یا دفن تھی، یا دارالعلوم دیوبند کی حفاظت کے لیے ہم نے یہاں رہنا منظور کیا۔ لیکن ہماری وفاداری پر اس کے بعد بھی شک کیا گیا۔ 1950 سے لے کر آج تک کبھی ہم نے کانگریس کو ووٹ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، کبھی ہم نے سماجوادی کو ووٹ کیا کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ اگر کانگریس کو ہم نے تائید کی تو ہوا یہ کہ مراد آباد کی عیدگاہ میں گولیاں چلائی گئیں، بابری مسجد کو گرایا گیا، ملیانہ کے اندر میرے بھائیوں کو گولیاں ماری گئیں۔ اور جب ہم نے سماجوادی کا ساتھ دیا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ مظفر نگر میں 50,000 سے زیادہ ہمارے گھر بے گھر ہو گئے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ غازی آباد کے اندر ہمارے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ ارے یہ ان لوگوں کا سیکولرزم ہے۔ آج میں علماء کی سرزمین دیوبند سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ سہارنپور کے مسلمانوں، جو لوگ کہتے ہیں ہم مولانا ملائم ہیں، پہلا مولانا ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ سرزمین سہارنپور میں ایسا مولانا آج تک نہیں ہوا ہوگا جو استنجا کرنا نہیں جانتا، وہ صرف ملائم سنگھ ایسا۔ ارے جو اپنے مذہب کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ اور بتائیے، ملائم سنگھ جی بولتے ہیں کہ ان کا بیٹا مسلم ورودھی ہے۔ اگر آپ واقعی مسلمانوں کے ہتیشی ہیں تو اپنے بیٹے کو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 18% ریزرویشن دو؟ اگر اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو جاؤ، اپنے بیٹے کو لات مارنا تھا اور حق کی بات کرنے والے میرے قائد کے دامن کو پکڑنا تھا۔ اگر یہ انصاف پرست ہوتا، اگر یہ سیکولر ہوتا، اگر یہ آپ کی بات کرنے والا ہوتا تو یہ پھر دوبارہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں جاتا۔ یہ ناٹک کی دکان چل رہی تھی، آپ کی بات کسی نے نہیں کی، یہ بات نہیں کی کہ ٹھنڈ میں پریشانی آ رہی ہے، انہوں نے مودی جی کا ساتھ دیا۔ آپ سوال کریں گے کہ انہوں نے مودی جی کا کیسا ساتھ دیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نوٹ بندی جب مودی جی نے ایک ریلی میں کہا بھائیو بہنوں 500 کی نوٹ گئی، جب انہوں نے یہ بات کہا تو ہندوستان کی عوام میں غصہ تھا، ہندوستان کی عوام نریندر مودی کے خلاف کھڑی ہو رہی تھی، ہندوستان کا ہندو مسلمان تمام مل کر نریندر مودی کی مخالفت کر رہا تھا۔ اور جو انہوں نے ڈرامہ رچا امت شاہ سے میٹنگ کر کے کہ ہم اس موضوع سے عوام کے مدعے کو بھٹکا دیں گے، اور صبح شام آج چاچا یہ بولا، آج بھتیجا یہ بولا، آج ایک منسٹر کو مارا گیا، آج دوسرے منسٹر کو مارا گیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ نریندر مودی اور ملائم سنگھ کی سیٹنگ تھی کہ انہوں نے عوامی مدعے کو بھٹکا کر ایک بےہودہ مدعا بنا کر رکھ دیا۔ آج اگر میرے قائد اتر پردیش کو آتے ہیں تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا، اس لیے ہو جاتا یہاں کے ڈی ایم صاحب بولتے کہ میں پرچار کی پرمیشن نہیں دوں گا، ہمارا ضلع در در کی ٹھوکریں کھاتا۔ ارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا مجھ کو اجازت دیتا اور میں یہاں آؤں گا اور بولوں گا میرے باپ کی جاگیر ہے ہندوستان، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں سوال کر رہا ہوں کہ جب کہاں چلے جاتے ہیں یہ پولیس والے بھائی، جب مظفر نگر میں میری بہنوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا، جب تو یہ کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ہم یہاں کچھ بات کرنے آتے ہیں تو ان کے آقا ان کا بولٹ ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ ایک نے کہا ابھی ایک جگہ پر پوسٹر لگا تھا، آپ کے سہارنپور کے تعلق سے آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔
सहारनपुर में पोस्टर लगा, तमाम पार्टीज के लगते हैं, गलती से कोई छूट गया या इलेक्शन कमीशन उसको हटाना भूल गया तो इन्होंने हमारी कैंडिडेट पर केस बुक करते, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पर केस बुक करते और धमकियां देते हैं कि अरेस्ट किया जाएगा। मेरा सवाल ये कि मेरठ के अंदर जो शख्स मुजफ्फरनगर के फसादात का एक्यूज है, वो कौन सी वीडियो चलाता, वो मजहब के नाम पर वोट मांगने की बात करता है, तो उसके लिए क्या किया? उसके लिए कुछ नहीं, क्यों उसको अरेस्ट नहीं किया गया? उसने कहा वीडियो के दौरान कि मैं कैराना में यात्रा करनी चाह रहा था लेकिन मेरी नहीं होने दी गई। अरे उस यात्रा के ताल्लुक से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैराना के अंदर संगीत सॉन्ग यात्रा निकालनी चाह रहा था जिसमें नफरत की बातें होने वाली थी और समाजवादी का एक नेता उससे मिल गया और ये सेटिंग की गई कि तुम गैर मुस्लिम को लाना, मैं मुस्लिम को लाऊंगा और फसाद कराया जाएगा। फसाद के बाद नफरत पैदा होगी और हम आवामी मुद्दों पर वोट नहीं मांगेंगे, हम नफरत के नाम पर वोट मांगेंगे, मजहब के नाम पर वोट मांगेंगे। ये आपका भाई शादाब चांद था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी, हमने कहा कि हर हाल में उसकी यात्रा नहीं होने देंगे और हमारा अज़म और इरादा था कि हमने संगीत सॉन्ग की यात्रा को कैंसिल कराया। आज वो उसको गाता फिर रहा है, बोल रहा है मेरी यात्रा नहीं होने दी, इसलिए नहीं होने दी क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में फसाद कराने नहीं, फसादियों को खत्म करने आई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बताने आई है कि 70 साल तक हमने मजहब, बिरादरी और जात के नाम पर वोट दे दिया, अब हम मजहब के नाम पर वोट नहीं देंगे, अब हम अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए वोट देंगे। अगर ये लोग आपके बीच में सवाल करें, कहें कि हमको वोट दे दो वरना बीजेपी आ जाएगी, तो सहारनपुर के गैयोर मुसलमानों उनसे पूछना कि अब हम तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाले, हम बीजेपी से नहीं डरते, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरते हैं। जो लोग हमको मोदी के नाम पर डराते, कान खोल कर सुन लो, हम तौहीद परस्त हैं। एक मोदी क्या, 1000 मोदी आ जाए, हम तब भी जिंदा थे, अब भी जिंदा है और ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे। मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता कि हम जहां चाहे रह सकते हैं, जिस मजहब पे चाहे चल सकते हैं, तो हमको कोई नहीं रोक सकता। आप ये पैगाम लेकर जाइए कि अब हम पतंग को वोट देंगे, हम अपने परचम को कामयाब करेंगे और बताइए कि अगर कोई मजहब के नाम पर तफरका पैदा करेगा तो उसको जवाब देंगे। फिर किसी ने कहा, साक्षी महाराज ने कहा कि 4 बीवी रखते ये लोग, 40 बच्चे करते, उसको आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं सहारनपुर से, अल्लाह ने हमको कुव्वत मर्दानगी दी है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, अल्लाह ने हमें कुव्वत मर्दानगी दी है। मैं 4 को संभाल सक रहा हूं, आप 1 को नहीं संभाल सक रहे, मैं जिम्मेदार हूं क्या? इसके लिए भी हमको जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जो नफरत की बात करे आप उसकी बात में मत आइए और सवाल कीजिए कि हमारे बच्चों को तालीमी इदारे कौन देगा, हम उसको वोट देंगे। जो हमारे बच्चों के लिए हॉस्पिटल खुलाएगा, गरीबों के लिए हॉस्पिटल खुलाएगा, उसको वोट देंगे। आप ये फैसला करके जाइए, आज एक दावत फिक्र लेकर जाइए कि हाँ कोई दीवाना आया था, कोई लड़का जिसका नाम शादाब चौहान था, उसने कहा था कि अब हम एक फैसला करेंगे, क्या 70 साल में मुसलमानों और दलितों और बैकवर्ड क्लास के साथ इंसाफ हुआ? अगर आपको लगे इंसाफ हुआ तो अपनी मर्जी किसी को भी वोट दे देना। अगर आपको ये लगे कि हमारे साथ ना इंसाफी हुई है तो मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, एक बार अपने परचम, अपनी क़यादत, मजलूमों की आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ दीजिए। देंगे ना? अगर आपका इत्तेहाद होगा, दलित, मुसलमान, बैकवर्ड क्लास और तमाम मजलूम तबकात अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो संगीत सोम साक्षी महाराज इन तमाम का वो हाशिर करेंगे कि उनकी औकात नहीं ये कहीं आकर ठहर सकें। एमएलए बनना छोड़ो, ये वार्ड मेंबर नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हम अपने मुस्तकबिल के लिए सोचेंगे। हम बिरयानी पर वोट नहीं देंगे,
یہ لوگ کہتے ہیں آپ سے بڑھیا بڑھیا باتیں کرتے، پھر بعد میں بولتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اور دلتوں کو اسکول کیوں دیں، مسلمانوں کو بریانی کھلائیں گے، دلتوں کو دارو پلائیں گے، ووٹ مل جائے گا۔ لیکن آپ بتائیے، اگر یہ لوگ آپ سے کہیں کہ 1000 روپے لے لو اور ووٹ دے دو، ایک بڑھیا میسج دے رہا ہوں سہارنپور والوں، اگر یہ کہیں پیسے لے لو اور ووٹ دے دو تو بولنا جتنا چاہے دے دو، لیکن ووٹ اپنے پرچم کو دیں گے، انہوں نے بہت لوٹا، اپنا پیسہ واپس لینے کا وقت ہے۔ ہمارے بیچ میں مجلس اتحاد المسلمین کے وہ قائدین ہیں جنہوں نے سرزمین اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین کو لانے کے لیے 2000 کلومیٹر کا ایک نہیں 5 مرتبہ سفر کیا، اور جدوجہد کرنے کے بعد ایک متبادل آپ کے بیچ میں لے کر آئے ہیں۔ آج لوگ کہیں گے کہ اگر اویسی آئے تو بی جے پی جیت جائے گی، یا اویسی صاحب بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جو شخص غریبوں کے لیے اسکول اور ہاسپٹل چلاتا وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے کیا؟ جو ملائم سنگھ یادو مودی کے ساتھ لیٹ کے سیلفی لیتا وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہے؟ بتاؤ ملائم سنگھ ہے کہ نہیں؟ ملائم سنگھ یادو اور نریندر مودی دونوں کے دونوں ایک سکے کے دو پہلو ہیں۔ اگر آر ایس ایس کی ایک ٹیم کا نام بی جے پی ہے تو آر ایس ایس کی دوسری ٹیم کا نام سماجوادی پارٹی ہے۔ اگر بابری مسجد نہیں گرتی، ہمارے اجداد کے گھر کو شہید نہیں کیا ہوتا تو آج سماجوادی کا کوئی وجود نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم سے کتنی بوکھلاہٹ ہے کہ لوگ کہہ رہے الائنس کریں گے۔ اگر ہمت ہے، اگر آپ کو اپنی طاقت پر بھروسہ تھا، اگر آپ نے واقعی میں وکاس کیا تھا تو اکیلا لڑکے دکھاتے تھے نا، ہم ابھی بھی انشاءاللہ تم سے مقابلہ کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے جہاں جہاں مجلس اتحاد المسلمین انتخاب میں حصہ لے گی، وہاں مجھے پورا یقین و اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیش کی نئی عبارت لکھیں گے۔ 69 MLA ہیں، لیکن ایک بھی زبان والا نہیں جو کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ اب انصاف ہونا چاہیے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہماری بہن طلعت خان جیت کر جائیں گی تو گھنگوں اور بہروں کی طرح اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گی، بلکہ سہارنپور کی غیور عوام کی بات وہ کریں گی انشاءاللہ۔ آج جو لوگ کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کہ مسلم ماں اور بہنوں کو حق دیا جانا چاہیے، بتاؤ سہارنپور کے توحید پرست مسلمانوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہماری ماں اور بہنوں کو حق نہیں دے دیا؟ بتائیے، اگر دے دیا تو یہ کون ہوتے؟ ارے سوال تو یہ پیدا ہوتا جو اپنی گھر والی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکا وہ میری ماں اور بہنوں کے ساتھ انصاف کرے گا۔ آخری بات کہہ رہا ہوں اور اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں کہ آج ہم نے سیکولرزم کے نام پر ووٹ دے لیا، سب پر یقین کر لیا، لیکن ایک بار شاداب چوہان آپ تمام کے اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہے اور آپ کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ ایک بار اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ووٹ دیجئے، ایک بار اپنے ملک کو پاورفل بنانے کے لیے ووٹ کیجئے، ایک بار فرقہ پرست طاقتیں چاہے وہ بی جے پی ہو، سماجوادی ہو، بہوجن سماجوادی ہو اور کانگریس ہو، ان تمام فرقہ پرستوں کے خاتمے کے لیے ووٹ کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ